افراد سے بھی ہے۔ ایک حملہ ہوا ہے پنجگور میں بلوچستان میں، اور یہ حملہ 1 تاریخ کو ہوا ہے۔ مسلح افراد نے ضلع پنجگور میں 3 چیک پوسٹ میں داخل ہو کر تمام اہلکاروں کو ہلاک کرنے کے بعد ان کا جنگی ساز و سامان ضبط کر لیا ہے اور اپنے ساتھ لے گئے۔ اس حملے میں کل 20 پاکستانی فوجیوں کی ہلاکت کی اطلاع ہے۔ آپ کو آگاہ کریں، کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس کے پائلٹ انجن پر قولپور کے قریب فائرنگ ہو گئی ہے۔ حملے میں جعفر ایکسپریس کے پائلٹ انجن کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ فائرنگ کے واقعے کے بعد جعفر ایکسپریس کو ریلوے اسٹیشن پہنچا دیا گیا ہے۔ کہ جی آپریشن ہوا ہے، اور کچھ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جی 6 ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے، کچھ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ 11 ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ 1 ملیٹنٹ کو بھی نہیں مارا گیا۔ بنو میں جو آپریشن ہوا یا آپریشن کے نام پر جو چیز ہوئی وہ عجیب و غریب قسم کی ایک صورتحال تھی۔ کوئٹہ میں جعفر ایکسپریس کی روانگی سے قبل جانے والے پائلٹ انجن پر فائرنگ، حملہ آور فرار ہو گئے۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ فائرنگ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ بالخصوص وہاں پر حالات انتہائی کشیدہ ہیں۔ اس سے پہلے جو وادی تیرا کی صورتحال تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ یعنی یہ جو 3 چیک پوسٹوں پہ حملہ ہوا ہے اس میں 20 پاکستانی فوجی مارے گئے ہیں۔ اسی طرح سے مستونگ سے ہمارے پاس خبر ہے کہ پاکستانی فوج کے لیے راشن لے جانے والے ٹرکس جو ہیں 2 ٹرک، ان پر مسلح افراد نے حملہ کر کے قبضہ کر لیا ہے اور ان کے ٹائر جو ہے ان پہ گولیاں مار کے ان کو بھی پنکچر کر دیا ہے۔ یہ واقعہ مستونگ کے علاقے سپلنجی میں پیش آیا۔ بی ایل ایف نے ناظرین پچھلے دنوں 5 حملے کیے ہیں بلوچستان میں پاکستانی فورسز پر۔ اس میں ڈیتھ سکواڈ اور پولیس اور مواصلاتی نظام کو نشانہ بنایا گیا۔ 29 جولائی کو زامران میں مواصلاتی ٹاور اور مشینری کو نشانہ بنا کر اسے آگ لگا کے مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ 30 جولائی کی رات 9 بجے کے قریب تربت کے علاقے شہرک میں ڈیتھ سکواڈ کے کارندے شفیق کو حملہ کر کے ہلاک کیا گیا۔ 2 اگست رات 8 بجے نوشکی میں 2 کارروائیاں کی گئیں بی ایل ایف کی طرف سے۔ کلی حیدر معاف کیجیے گا کلی قادرآباد پولیس اسٹیشن پر دستی بم سے حملہ کیا گیا، اور نوشکی مین بازار میں جو پاکستان کی فورسز نے جاسوسی کے لیے کیمرے لگائے ہوئے ہیں ان کیمروں کو بھی تباہ کیا گیا ہے۔ لاپتہ افراد کے حوالے سے جو ہمارے پاس خبریں ہیں اس میں آج 3 اگست ہے، کل 4 اگست ہوگی، تو 4 اگست کو امیر بخش بلوچ کی جبری گمشدگی کو پورے 11 سال مکمل ہو جائیں۔ ناظرین، کلی کمرانی سے محسن شاہوانی ولد دین محمد شاہوانی کو پاکستانی فورسز نے گھر میں گھس کر اغوا کیا اور نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چند روز پہلے بھی اسی علاقے سے 4 بلوچ اغوا کیے گئے تھے، جن میں شیرباز بنگلزئی بھی شامل تھے۔ پروم سے ایک مسخ شدہ لاش ملی ہے۔ یہ لاش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خاصی پرانی ہے۔ عنایت اللہ ولد خیر کے نام سے اس لاش کی شناخت ہوئی ہے۔ کچھ ماہ قبل ڈیتھ سکواڈ نے عنایت اللہ کو ان کے گھر سے اغوا کیا تھا۔ پنجگور میں ناظرین پاکستانی فورسز کے ہاتھوں آپریشن کے دوران 2 کمسن بچوں کو حراست میں لیا گیا ہے اور ان کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ یہ واقعہ 1 اگست کا ہے۔ بم دھماکے جنوبی ریجن میں، باجوڑ میں، مومند میں، خیبر میں، اور ایک زمانہ تھا کہ جب پشاور میں بہت زیادہ دھماکے ہوتے تھے۔ بارود سے بھرے ہوئے ہیں یہ علاقے، چاہے آپ بندوبستی اضلاع دیکھیں، چاہے آپ قبائلی اضلاع دیکھیں، اور پھر یہاں پہ ظاہر ہے کہ ملٹری ملا کا کردار ہے، قبائلی جو عمائدین ہیں یا جو ملک ہیں ان کا کردار ہے، ملیٹنٹس ہیں، گھر گھر ماتم ہے۔ ماتم کیوں ہے؟ ماتم اس لیے ہے کہ ایک تو لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ خاصا متاثر ہوا ہے۔ بیچ میں ایک بہت بڑا گیپ نظر آتا ہے، بہت بڑی خلیج نظر آتی ہے، فاصلے ہیں۔ یہ فاصلے مٹنے کا نام نہیں لے رہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، جیسے جیسے واقعات سامنے آتے ہیں، لوگوں کا اعتماد اسی رفتار سے متاثر ہو رہا ہے۔ اور
پھر لوگوں میں ڈر ہے, ڈنڈا بھی ہے, ظاہر ہے کہ وہ بندوق کی شکل میں ہے, وہ کسی اور شکل میں ہے. ڈرون حملے بھی ہو رہے ہیں. اب ڈرون حملے جب ہوتے ہیں یا کوڈ کاپٹر حملے جب ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں جب سویلینز کا نقصان ہوتا ہے, اگر فورسز کی طرف سے یہ کارروائی ہوتی ہے اور اس میں سویلینز کا نقصان ہوتا ہے, عام شہریوں کا نقصان ہوتا ہے, پھر بہت زیادہ اس میں مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں. پھر جب یہ ملیٹنٹس کی طرف سے استعمال کیے جاتے ہیں تو پھر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ملیٹنٹس کے پاس یہ ٹیکنالوجی کہاں سے آ گئی. اب جیسے آپ بنو کی مثال لے لیں, کوئی 1.5-2 مہینے میں تقریباً 27-28 ڈرون حملے ہو چکے ہیں یا کوڈ کاپٹر حملے ہو چکے ہیں. تھانہ میریان جس پر بہت زیادہ حملے ہوئے ہیں, کل بھی اس پر ڈرون حملہ ہوا ہے. کوئی اس میں تقریباً 8 افراد زخمی ہوئے بشمول تھانہ میریان بنو کے SHO, اور آج صبح بھی ایک حملہ ہوا ہے. ملیٹنٹس اگر یہاں سے بھگا دیے گئے ہیں, اگر وہ فرار ہو گئے ہیں, تو پھر یہ کوڈ کاپٹر یا ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے والے لوگ انہی علاقوں میں موجود ہیں. اگر CTD, پولیس اور آرمی اور یہ مشترکہ آپریشن ہوا ہے, پھر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن علاقوں میں یعنی تھانہ میریان کی حدود میں, نورڑ میں, حوید میں یا باقی جو علاقے ہیں یہ صاف ہو گئے ہیں, یہاں پہ دوبارہ ملیٹنٹس نہیں آئیں گے؟ اعلانیہ تو کوئی آپریشن نہیں ہوتا, لیکن جب بھی اس قسم کی کارروائی ہوتی ہے اور فورسز کی موومنٹ ہوتی ہے تو ملیٹنٹس کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ باجوڑ کے اندر اس سے بھی زیادہ بدتر صورتحال بنتی بھی جا رہی ہے. ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ افغانستان سے آئے ہوئے کالعدم TTP کے لوگوں نے بڑی ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت آبادیوں کے بیچوں بیچ میں مساجد, جو جامع مساجد ہیں, ان کے اوپر قبضہ کر لیا ہے, مدارس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے, اور پختون روایات کے مطابق جو حجرے ہوا کرتے ہیں ان کے اندر بھی وہ قابض ہو چکے ہیں. اب ریاست پاکستان, افواج پاکستان کے پاس کوئی آپشن بچا نہیں ہے کہ وہاں پر ایک منظم اور مربوط طریقے سے جو ہے وہ آپریشن کیا جائے. لیکن چونکہ وہ آبادی کے بیچوں بیچ یہ لوگ آ کر بیٹھ گئے ہیں, اب ریاست کو یہ بھی خدشہ موجود ہے کہ اگر بڑے پیمانے کے اوپر آپریشن شروع کیا جاتا ہے, یعنی ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے, ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا جاتا ہے یا فضائی مدد لی جاتی ہے, تو اس میں خدشہ یہ موجود ہے کہ جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں انہیں بھی کسی حد تک نقصان پہنچنے کا خدشہ بہرحال موجود ہے. اسی لیے اس چیز کو دیکھتے ہوئے جیسا کہ وادی تیرا کے اندر ایک پریکٹس کو دہرایا گیا کہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں اپنی روایات کے مطابق سروں میں قرآن پاک رکھ کر, مقدس کتاب رکھ کر, کلام الہی رکھ کر ان کالعدم TTP کے لوگوں کے پاس گئے اور ان سے مطالبہ کیا کہ خدا را آپ ہمارے سے نکل جائیے اور ہمیں امن اور سکھ کا سانس لینے دیجئے, اور اس کے بعد ہمیں کسی حد تک اس معاملے کے اندر کچھ لچک بھی نظر آئے. لیکن باجوڑ کی عوام نے بھی اسی کانفیڈنس میں یہ سمجھا کہ باجوڑ میں جو آئے بیٹھے ہیں کالعدم TTP کے لوگ افغانستان سے, یہ بھی ہماری بات سنیں گے, اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے وہاں کے مقامی لوگ بڑی تعداد کے اندر انہی جامع مساجد کے اندر گئے اور وہاں پر مذاکرات یا جرگوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہے. اب تک میری معلومات کے مطابق 3 راؤنڈ ہو چکے ہیں, یا شاید اس سے بھی زیادہ ہوئے ہوں, لیکن 3 راؤنڈ کنفرم ہے کہ یہ ہو چکے ہیں. ان میں مطالبات کیا چیزیں سامنے ہیں؟ پہلے مقامی لوگوں کی جانب سے کہا گیا کہ آپ نے اگر ریاست سے لڑنا ہے تو آپ لڑیے, ہمارا اس سے کوئی معاملہ نہیں ہے, لیکن آپ دور جائیے, آپ گنجان آباد علاقوں کے اندر جائیے, آپ پہاڑوں میں جائیے, وہاں جا کر آپ لڑیے, آپ نے جو اپنی لڑائی لڑنی ہے. لیکن آپ ہمارے گھروں کے پاس آ کر بیٹھ چکے ہیں, یہ ہماری مساجد ہیں, یہ ہمارے مدارس ہیں, ہمارے بچے یہاں آتے ہیں, مساجدوں میں ہم آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, سویلین لوگ ہیں, اور اگر آپ یہیں پر بیٹھے رہے تو ریاست مجبور ہوگی آپریشن کرنے کے حوالے. آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کریں اور شیئر کریں. یدی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو پسند آئے تو لائک, کمنٹ, شیئر کریں. جے ہند, وندے ماترم.